کلام خدا میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی عہد عتیق میں سے قضات کی کتاب، اس کا 11واں باب 29ویں آیت سے 40ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ قضات کی کتاب 11واں باب 29ویں آیت سے 40ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی، اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا، اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے، تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے، وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوکھنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں، اور ابیل کرامیم تک بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتح مصپا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا۔ اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی پھری۔ اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج کے اس دن کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ بہت دنوں کے بعد، تقریباً 1 مہینے کے بعد ہے کہ میں پھر آپ کے درمیان یہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہوں۔ اور ان سارے دنوں میں خداوند نے اپنے فضل کو ہمارے سارے سفر میں جہاں جہاں پر بھی ہم گئے، کچھ جگہوں پر میں اور پادری اعظم صاحب گئے، کچھ جگہوں پر میں، سارا، پادری پیٹر صاحب، اور کچھ جگہوں پہ میں، پادری پیٹر صاحب، پادری آرتھر صاحب، ہم جاتے رہے۔ جو پچھلے سنڈیز تھے وہ دوسری کلیسیاؤں میں، گاسپل بیپٹسٹ چرچز میں ایلڈرز کی مخصوصیت تھی، بچوں کی مخصوصیت تھی، اور نئے چرچز کی مخصوصیت تھی۔ اس کے ساتھ لاہور میں کچھ پروگرامز تھے جن میں پریسبیٹیرین چرچ اور اٹرنل لائف پاسٹر انور فضل صاحب کے ساتھ، اور چرچ آف پاکستان میں مختلف جگہوں پر خداوند نے اپنے خادموں کے ساتھ اور خدمت کے لیے موقع رکھا۔ آپ سب کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں جو ان سارے دنوں میں ساتھ رہیں۔ گزشتہ پورا مہینہ جب میں سفر میں تھا اور جب بھی واپس آتے تھے تو پادری پیٹر صاحب سے، پادری اعظم صاحب سے، جو بھی خادم آپ کے درمیان خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں بھی یہاں پر کرتے رہے، تو میں ان سے رابطے میں رہتا اور پوچھتا کہ ہاں جی کس چیز پر، تو مجھے مسلسل اپ ڈیٹ کرتے رہے۔
اور میں بڑی شدت سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب کافی سنڈیز گزر گئے، میں پاکستان میں ہوں اور آپ عزیزوں کے ساتھ نہیں، تو میں اور سارا کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اب اکٹھے ہوں اور بہت سی ایسی باتیں جو خداوند کے کلام میں سے سکھائی گئیں اور بتائی گئیں ان کو آگے بڑھایا جائے، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہو رہا ہے ان چیزوں کو خداوند کے کلام کے پس منظر میں ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور کیسے ہم جب اس حوالہ کو جو ذات کی کتاب میں سے ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، مجھے جب پادری صاحب نے پوچھا کہ حوالہ کون سا ہے تو میں نے کہا میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ پورے کا پورا 11واں باب ہی، کیونکہ ہم اس میں سے آج پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمیں پادری پیٹر صاحب نے گزشتہ اتواروں میں آپ کو بڑی اچھی طرح سے جو سرخ بچیا اس کے متعلق اور جو مذبح بنایا جا رہا ہے اور تیسری ہیکل جو تعمیر کی جانی ہے اس کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے، اور کتنوں نے اس کو سنا اور سمجھا ہے، کتنوں کو پچھلے گزشتہ دنوں میں جو کچھ آپ کو بتایا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہتر طور پر کلام مقدس کی سمجھ آئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ جان سکیں، کتنے اس بات کو بتانا چاہتے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اور میں اس موقع پر میرے عزیزوں یہ کہنا چاہوں گا، گزشتہ اتوار بھی ہم خانوال بیپٹسٹ چرچ میں تھے اور اس چرچ کی مخصوصیت کے بعد جب میں پیغام کے لیے آیا تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے جو کام کرنا ہے، ہمیں کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، خدا نے جو چیزیں مقرر کر رکھی ہیں، تیسری ہیکل کا بننا، مخالف مسیح کا آنا اور یہ سب کچھ ہونا، یہ طے شدہ ہے۔ ہمیں تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جن کی ذمہ یہ کام ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو کام خداوند خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم اس کام کو کیسے کرتے ہیں۔ جنہوں نے سرخ بچیا تلاش کرنی تھی ان کو تلاش کرنے دیں، جنہوں نے سرخ بچیا کی قربانی دینی ہے ان کو سرخ بچیا کی قربانی دینے دیں، جنہوں نے اس کی راکھ سے پاک ہو کر ہیکل کی بنیاد رکھنی ہے ان کو رکھنے دیں، جنہوں نے اسے تعمیر کرنا ہے ان کو کرنے دیں۔ اگر تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جا کر وہاں پر اس کا حصہ بن رہے ہیں تو ضرور جائیں، اپنا حصہ ادا کریں، لیکن اگر خداوند نے ہمارے ذمہ کچھ اور رکھا ہے تو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خداوند خدا نے ہمیں اس روئے زمین پر جو مسیح یسوع کے نام سے خریدے گئے ہیں، اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمارے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اس کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے، یہ بہت بڑے واقعات ہیں، یہ قربانی ہونا، مذبح کا بننا اور پھر ہیکل کا تعمیر ہونا، اور اس میں پھر ایک ایسی قربانی ہونا جو کہ روا نہیں ہے، اس مکروہ چیز کا وہاں پر کھڑے ہونا جس کا وہاں پر ہونا روا نہیں ہے، جس کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ لے۔ میرے عزیزوں، یہ سب کچھ بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس کام کے لیے خداوند نے آپ کو اور مجھے چنا ہے وہ کام ان سب کاموں سے بڑا ہے۔ یہ سرخ بچیا کی قربانی، یہ مذبح کی تیاری، یہ ہیکل کی تیاری، یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مسیح کی آمد ثانی کے لیے ہو رہا ہے۔ جس دن خدا اپنے جلال میں مسیح کی آمد ثانی کے بعد جب قوموں کا انصاف کیا جائے گا تو کیا خیال ہے؟
یہ تیسری بننے والی ہیکل، جو تیسری ہیکل بنے گی، کیا یہ وہاں پر موجود رہے گی؟ خداوند کے کلام میں تو لکھا ہے کہ جس دن خداوند کی عدالت کا دن آئے گا، اس روز تو سورج چاند ستارے یہ سب تاریک ہو جائیں گے، اس کے حضور سے بھاگ جائیں گے۔ اس دن کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ تقریباً آج سے 2 ہفتے پہلے، 2.5 ہفتے پہلے میں ایک جگہ پر تھا، تو خادمین بہت زیادہ ہیکل پر، جو تیسری ہیکل بن رہی ہے، اس پر بات کر رہے کہ جی دیکھیں ایسے بن رہی ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو بہت ہم بھی بچپن سے اپنے والدین سے سنتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، پھر خداوند کے کلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان باتوں کے متعلق سیکھا، اور گزشتہ 4-5 سالوں میں میرا خیال ہے کہ جو اس چرچ میں بڑے ہیں اور بچے ہیں، وہ اخیر زمانہ کے متعلق جتنا کچھ ہماری کلیسیا میں سکھایا جاتا ہے، ساہیوال میں شاید ہی کسی کلیسیا میں اتنا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کے متعلق سکھایا جاتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے کنونشن بھی اسی موضوع پر ہوئی، کہ آخر زمانہ میں تقریباً 4 سال پہلے جو کنونشن تھی، اس میں موضوع ہی یہی تھا کہ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہم نے اینڈ ٹائمز کے متعلق سیکھا۔ تو جب پادری صاحبان، بلکہ ہم بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں، تو ہماری بہت سی گفتگو کئی دفعہ سفر میں، یہاں سے اسلام آباد جاتے ہوئے گھنٹوں گھنٹے سفر گزر، اور انہی چیزوں پر کلام مقدس کی باتیں کرتے ہوئے ہمارا سفر گزرتا ہے۔ تو جب ہیکل کی بات ہو رہی تھی کہ اب جو تیسری ہیکل بن رہی ہے وہ ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، تو میں نے جتنے خادمین وہاں پر موجود تھے، میں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے بتائیں کہ اس ہیکل میں مذبح ہوگا؟ کہتے جی ہوگا۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ کیا اس ہیکل میں پاک ترین مقام ہوگا؟ کہتے بالکل ہوگا۔ آپ ہنس کیوں پڑے ہیں؟ آپ پتہ چل رہا ہے کہ اگلی بات میں کیا کرنے والا ہوں۔ پاک ترین مقام ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ صندوق ہوگا؟ ہاں جی بالکل ہوگا۔ عہد کا صندوق بھی ہوگا۔ پاک ترین مقام کے آگے پردہ بھی لگا ہوگا؟ جی بالکل لگا ہوگا۔ ڈوریاں، گھنٹیاں، سب کچھ۔ سردار کاہن ہوں گے؟ ہاں جی بالکل ہوں گے۔ کیا سردار کاہن گھنٹیوں والا لباس پہن کے قربانی چڑھا کے پاک ترین مقام کے اندر جائے گا؟ جی بالکل جائے گا۔ لیکن وہ قربانی جو ہیکل میں کی جائے گی، اور وہ جو اس قربانی کو کرے گا، کیا وہ یہوہ خدا کے نام سے ہوگا؟ وہ قربانی کرنے والا کون ہوگا؟ مخالف مسیح کے لیے یہاں پر دیکھ کہ جب تم اس مکروہ چیز کو وہاں دیکھو جہاں اس کا ہونا روا نہیں ہے، تو پڑھنے والا سمجھ لے، اگر ہیکل بھی ہوگی، مذبح بھی ہوگا، کہن بھی ہوں گے، عہد کا صندوق بھی ہوگا، پاک ترین مقام بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیا اس پاک ترین مقام میں، اس ہیکل میں خداوند یہوہ خدا سکونت کرے گا؟ کیا وہ وہاں پر ہوگا؟ تو پھر میرے عزیزوں، کس بات کی، کس چیز کی بے تابی اور بے چینی ہے؟ آج کلیسیا کے لیے خدا کا مقدس کلیسیا ہے، میں اور آپ ہیں۔ خداوند خدا اپنے لوگوں میں بستا ہے۔ آج مقدس، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق پڑھتے ہیں، اس نے کیا کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو، میں اسے کتنے دنوں میں کھڑا کر دوں گا؟ 3 دنوں میں کھڑا کر دوں گا۔ اور وہ مقدس کس کے لیے کہہ رہا تھا؟ وہ مقدس کیا اس ہیکل کے لیے کہہ رہا تھا؟ اب مقدس میں اور آپ ہیں، اب مقدس مسیح یسوع۔ اب ہمارا عہد کا صندوق کون ہے؟ ہمارا عہد کا درمیانی کون ہے؟ عہد کا صندوق یہ خدا اور قوم بنی اسرائیل کے درمیانی تھا۔ عہد کا صندوق
یہ خدا اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد تھا جس میں حکم کی تختیاں، جس میں ہارون کا عصا اور جس میں من کا آسمانی من کا مرتبان تھا۔ یہ عہد کا صندوق خدا اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان عہد تھا۔ اب ہمارے اور خدا کے درمیان اس عہد کا درمیانی کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے، وہ ہمارا عہد ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لشکروں کے رب عہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ گیا۔ سو اٹھیں اور جاگیں، جس مقصد کے لیے خداوند نے آپ کو چن لیا ہے، مسیح نے جو کام صلیب پر خون بہا کر آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کر دیا ہے۔ عہد کا صندوق تو صرف ایک قوم کے ساتھ خدا کے عہد کا نشان تھا، لیکن مسیح یسوع میں جو عہد ہے، جو نیا عہد ہے، جو اس کے خون اور گوشت میں ہے، وہ صرف ایک گھرانے کے لیے، ایک نسل کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اسی لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ باغ عدن والا برہ نہیں ہے جو صرف ایک اپنے موافق ایک برہ لے لے، یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ وہ برہ بھی نہیں جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا کہ 2 چٹھیاں لینا، 2 بکرے لینا، ایک خدا کے نام کی اور ایک عزازیل کے نام کی۔ جس بکرے پر خدا کے نام کی چٹھی نکلے اسے تو مذبح پر ذبح کرنا، اسے مذبح پر قربان کرنا، لیکن جس پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے سردار کاہن اس پر ہاتھ رکھے اور اس بکرے کو ایک جوان لے جائے اور وہ بیابان میں جا کر اس کو عزازیل کی قربانی کے لیے چھوڑ دے۔ وہ بکرا بھی ایک قوم کے لیے تھا، قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح وہ دریائے یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آتا ہے تو یوحنا بپتسمہ دور سے دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں پر آج اس حوالہ میں جب ہم قضات کی کتاب اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں تو ذرا پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور جلادی یافتہ بڑا زبردست سورما اور قصبی کا بیٹا تھا اور جلاد سے افتہ پیدا ہوا تھا، اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتہ کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر جو جلادی ہے اس کا بیٹا ہے جو ایک پروسٹیٹیوٹ سے، ایک نامقبول عورت سے، ایک قصبی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جو بیاہتا بیوی ہے اس سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو جو افتہ ہے، کیونکہ وہ ایک نامقبول عورت سے جو بیاہی ہوئی بیوی نہیں ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کے وارث بیٹے ہیں وہ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ تو کیونکہ ہماری ماں سے نہیں، تو اس بیاہتا بیوی سے نہیں، اس لیے تو یہاں سے نکل جا۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب افتہ کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ اس پر ایلیگیشن کیا ہے کہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے، تو اس عورت کا بیٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہودی کلچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کا یہودی ہونا ضروری ہے۔
ایک مکمل یہودی ہونے کے لیے دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں کا قوم بنی اسرائیل سے ہونا ضروری ہے، کہ دونوں طرف سے. اور اگر ایک طرف سے تو یہودی یا قوم بنی اسرائیل ہے اور دوسری طرف سے غیر قوم ہے تو ان کا وہ مقام نہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے نکال دیا جاتا ہے تو لکھا ہے تب افتح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتح کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ پھرنے لگا. اب شہدے جو ہیں، یہاں پر جو لفظ ہم انگریزی میں اس کو عام سمجھیں شہدے کہتے ہیں بڑا شہدا ہے. آپ پنجابی میں اکثر ہم کہہ دیتے ہیں، انگریزی میں جو صحیح اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ گینگسٹرز میں، ایک گینگ میں وہ پھرنے لگا، یا کیا کہنا چاہیے، گنڈوں کا کوئی گروہ جیسے ہوتا ہے جو اس طرح کے لڑائی جھگڑا کرنے والے جوانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ پھرنے لگا. اور پھرتے پھرتے اس کا اپنا گینگ بن گیا، اور وہ اس گینگ میں بڑا سردار تھا اور بڑا تندرست توانا تھا، اور وہ دور اپنے گھر سے رہنے لگے. بعض جو کتابیں ہیں یا اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی خاصی شہرت ہو گئی تھی. وہ اپنے گھر سے تو نکال دیا گیا، اس کے بھائیوں نے، جو اس کے باپ کی طرف سے اس کے بھائی تھے، ماں الگ تھی لیکن جو اس کے بھائی تھے انہوں نے اس کو نکال دیا تھا. لیکن جب وہ دوسری جگہ پر گیا تو وہاں پر اس کی اچھی دھاک بیٹھ گئی، کیونکہ ایک پورا گینگ وہ چلانے لگا اور بڑا مضبوط آدمی بن چکا تھا. اور پھر آگے چل کے لکھا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد بنی عمون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ لی، اور جب بنی عمون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلاتی بزرگ چلے کہ افتح کو دور کے ملک سے لے آئے. سو وہ افتح سے کہنے لگے کہ تم چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی عمون سے لڑیں. اب جب بنی عمون سے لڑنے کی باری آئی تو اس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ایک تندرست توانا، ایک طاقتور لیڈر کی ضرورت ہے، جو نہ صرف عقل اور ہمت میں، دانش میں، بلکہ طاقت میں اور دلیری میں بھی وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو. اور جو افتح تھا وہ دلیری میں اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے میں، جنگ میں وہ دوسرے لوگوں سے بہتر تھا. اسی لیے جلادی کے سارے جتنے بھی بزرگ تھے وہ سب اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تو ہمارا سردار ہو اور تو ہمیں لیڈ کر. سو ہم دیکھتے ہیں کہ افتح نے جلادی بزرگ سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب تو مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس وقت تو تم نے مجھے نکال دیا تھا اپنے گھر سے، یا تجھے ہم میراث بھی نہیں دیں گے، تجھے کچھ بھی. اب مصیبت میں پڑے ہو تو اب تم مجھے لینے آئے ہو، اب تمہیں میری ضرورت پڑ گئی ہے. جلادی بزرگوں نے افتح سے کہا، اب ہم نے پھر اس لیے تیرے طرف کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی عمون سے جنگ کرے اور تو ہی جلاد کے سب مشدوں پر ہمارا حاکم ہوگا. یا اگر تو بنی عمون کے ساتھ جا کر جنگ کرے. اب یہاں سے آگے جو واقعہ شروع ہوتا ہے، اس واقعہ کا آپ کے پیغام کے جو دو حصے ہیں، وہ پہلا حصہ میں آپ کے سامنے مختصراً جلدی رکھنا چاہوں گا. جو ابھی فلسطین کی اور اسرائیل کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، ہمیں وہ ساری صورتحال اس کی نامی آیت سے لے کر اور تقریباً 27ویں آیت تک 18 آیات میں ہمیں قوم بنی اسرائیل کا وہ سفر، جب قوم بنی اسرائیل نکلے، کن کن علاقوں کو چھوڑتے ہوئے، کن کن بادشاہوں کے پاس قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے غلامی کے بعد نکل رہے تھے، وہ کبھی اس کو کہتے کہ ہم یہاں سے گزرنے دو تو وہ ملک راستہ نہ دیتا. میں مختصراً بتاؤں گا. بنی عمون کے بادشاہ نے افتح کے ایجیوں کو جواب دیا. یہاں پہ لکھا ہے کہ افتح نے بنی عمون کے بادشاہ کے پاس ایجی روانہ کیے اور کہنا بھیجا، تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے. جب وہ چلا گیا تو اس نے بنی عمون کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا، یار تیرا میرا جھگڑا کیا ہے؟ تو کیوں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور
مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ بنی امون کے بادشاہ نے افرا کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو میرے انون اور یبوک اور یدن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا، سو اب ان علاقوں کو صلح و سلامتی سے مجھے پھیر دیں۔ یہ اس وقت بھی بنی امون جب قوم بنی اسرائیل مصر سے واپس وعدہ کی ہوئی سرزمین جو کنعان کا ملک تھا وہاں پر آ رہے تھے، تو ان کا بڑا زگزگ ہو کے سفر ہم دیکھتے ہیں۔ آگے چل کے لکھا ہے تب افتا نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ ہوئے لکھ کے راہ بھیجا۔ افتا یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک نہ بنی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر قزم تک آئے اور کادش پر پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دیں، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم اتنے لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، ہمیں سیدھا سیدھا جانے دیں، اگر پھر ہمیں گھوم کے آنا پڑا تو ہمیں بڑا وقت لگ جائے گا، تو سیدھا ہمیں اپنے ملک سے گزرنے دیں۔ لیکن ادوم کے بادشاہ نے کیا کہا کہ نہیں، تم یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ آگے کیا ہوا؟ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا، وہ بھی راضی نہ ہوا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 40 سال تک پیغام بھیجنا ہے، گھوڑ سواروں نے جانا ہے، واپس آنا ہے، پھر اگر نہیں تو اچھا اس کے متبادل ایک حکمت عملی تیار کریں، ان کاموں میں قوم بنی اسرائیل کو بیابان میں کتنے سال لگے؟ 40 سال لگے۔ دو ہی طریقے تھے کہ یا مدد کر لی جائے، وہ مدد مان لے کہ ہم یہاں سے گزر جائیں، یا جنگ کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، تو مواب کے بادشاہ نے اور ادوم کے بادشاہ نے وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی کادش میں رہے، وہیں پر ٹھہرے رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر سے چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارمون کے اس پار ڈیرے ڈالے اور مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے۔ اس ملک میں اس سرحد میں داخلہ اب ان کو بہت بڑا ایک چکر کاٹ کر وہ اس کو کراس کر کے چلے گئے، اور آگے چل کو بتاتا ہے کہ وہاں پر بھی جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پر ڈیرے لگائے اور مواب کی سرحد ارون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سے ان کے پاس جو حبشون کا بادشاہ تھا ایک روانہ کیا، اسرائیلیوں نے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں۔ پر سہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یہوز میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حبشون کا بادشاہ ہے، جب اس کی منت کی انہوں نے قوم بنی اسرائیل نے کہ ہمیں یہاں سے گزرنے دے، اس نے نہ صرف گزرنے نہ دیا بلکہ اس نے دیکھا کہ یہ مجبور ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اس نے ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اس جنگ میں قوم بنی اسرائیل اس پر غالب ہے اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارمون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ یہ 22ویں آیت میں، یہاں میں آپ کی 22ویں آیت، آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اب اگر میں ایک کون سا علاقہ کون سا ہے، جب انہوں نے یہ جو 22ویں آیت میں لکھا ہے، سو انہوں نے اموریوں کے جو وہاں پر باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارمون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اور اموریوں کی سب سرحدوں پر۔ یہ 23ویں آیت 22ویں اور 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سارا علاقہ بنتا ہے جہاں پر انہوں نے اس جنگ کے بعد جو اس وقت قوم بنی اسرائیل پر جب وہ مسافرت کے زمانہ میں تھے مسلط کی گئی، وہ جنگ جب ان پر مسلط کی گئی تو انہوں نے اس جنگ کو لڑا اور وہ علاقہ لے لیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے تو کیا تو اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیر تک اس مجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟
بس جس کو ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا، ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلق سے، جو مواب کا بادشاہ تھا، کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ جب اسرائیلی حبشون اور اس کے قبضوں اور اروئیل اور اس کے قصبوں اور ان کے سب شہروں پر جو ارمون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں تیری قطع نہیں، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ یہ ساری بات جب افتہ امون کے بادشاہ کو، بنی امون کے بادشاہ کو پیغام بھیجتا ہے، یہ لمبی تفصیل میں نے پڑھ اس لیے دی ہے، کئی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ گھر جا کے پڑھ لیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ گھر جا کے ہمارے پاس اور بہت سے کام ہوتے ہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہیں پر میں نے 4-5 منٹ لے کر اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب اگر تم مجھ پر جنگ کرتا ہے تو یہ نہ تو تیرا حق ہے، بلکہ یہ تیرا مجھ پر ظلم ہوگا۔ اور پھر اس کے باوجود جب بنی امون نہیں مانتے، لکھا ہے آگے چل کے، پس خدا ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ یہ 27ویں آیت میں لکھا اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتہ کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہیں مانی، نہ مانی۔ 28ویں آیت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر یہ آج کے پیغام کا وہ حصہ تھا جو میں یہاں تک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کہ جو کچھ آج مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جن علاقوں پر قبضہ ہے، یہ اس وقت بھی قوم بنی اسرائیل اور بنی امون کی جنگ تھی۔ اور آج ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ ابھی جو وہاں پر لوگ ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کا صرف ایک قبیلہ جو یہودا کا قبیلہ ہے، جنہیں یہودی کہتے ہیں، جو جوز ہیں، صرف وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی پوری قوم بنی اسرائیل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ابھی آپ کتنے جانتے ہیں کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک یہودا تھا جس کی اولاد یہودی ہے۔ جو باقی کے 11 بیٹے ہیں ان کی اولاد ابھی اکٹھی ہونا اور آنا باقی ہے۔ تو یہ اس صورت یہ بات جو ہے، اگر آپ ایک بار پھر گھر جا کے 11 باب کو پہلی آیت سے لے کر آپ 28ویں آیت تک پڑھ لیں گے تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس شہر کا نام ذرا گوگل پہ ڈالیں کہ یہ جو حبشون ہے آج کل یہ کون سا علاقہ ہے، تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے وہ آپ کو جیو اس کی ٹیگنگ کر کے بتا دے گا، اوپر داخل لگا کے کہ یہ وہ ایریا ہے جو اس وقت اس لڑائی میں بنی اسرائیل نے واپس حاصل کیا۔ تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کون سا حصہ ہے جس کے لیے وہ جنگ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اور اس کا پس منظر ہمارے سامنے ہے۔ آج کے پیغام کا دوسرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، ایک غیر مسیحی معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے، ہماری کلیسیاؤں کے لیے، ہماری بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بنی امون کا بادشاہ افتہ جلادی کی بات نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں جنگ ہوگی، تو پھر خداوند کا روح افتہ جلادی پر ظاہر ہوتا ہے، اسے تیار کرتا ہے، اور افتہ کیا لکھا تھا؟ خداوند کا روح 29ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا روح افتہ پر، خداوند کی روح افتہ پر نازل ہوئی، اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مسوا میں آیا، اور جلاد کے مسوا سے دے کے بنی امون کی طرف چلا، اور افتہ نے خداوند کی منت مانی۔ اب منت کیا مانی ہے؟ ہم نے پیغام کے آغاز میں اس تلاوت کو سنا اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس نے منت کیا مانی تھی کہ خداوند مجھے بنی امون پر فتح دے، اور
جب تو مجھے غلبہ دے گا، فتح دے گا، میں واپس آؤں گا، جو میرے گھر سے سب سے پہلے نکل کر آئے گا میں کیا کروں گا؟ اسے تیرے حضور جی سوختنی قربانی کے طور پر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جلد بازی میں، اس نے بغیر سوچے سمجھے جذبات میں آ کر یہ مدد مانگ لی۔ ایک روایت، ایک دستور ہے، جب بھی کوئی شخص بڑی دیر کے بعد خاص طور پر کوئی فتح کر کے یا کوئی بڑا کام کر کے، تو سب سے پہلے جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کیا گھر میں نوکر نکل کے اس کو استقبال کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ جب میں 2 مہینے 4 مہینے کے بعد بڑا لمبا عرصہ باہر سے واپس آتا ہوں تو گھر واپس آتے میں سب سے پہلے کس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں؟ ظاہر بات ہے، یا اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی، یہ چہرے ایون کہ جب ہم ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو ہماری نظر کس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے؟ ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے جلد بازی میں، لیکن میرا خیال مختلف ہے، اس نے جلد بازی میں یہ بات نہیں کی۔ افتح ایک کسبی کا بیٹا تھا جس کو اس کے گھر سے نکال دیا گیا، اس کی میراث سے اسے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ واپس اپنے لوگوں میں، اپنے گھر میں، اپنی قوم کا سربراہ بنے۔ اس کے بادشاہ بننے کی شرط کیا تھی کہ اگر تو بنی امون پر فتح حاصل کرے تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں گے، جو سردار بن جائے گا۔ وہ سرداری کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردار بننا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس سرداری کی قیمت ادا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ افتح جانتا تھا کہ جب میں فتح کر کے واپس آؤں گا تو سب سے پہلے میرا استقبال ضرور کوئی اپنا ہی کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ خدا کو داد لگانا چاہتا تھا۔ اگر سوختری قربانی ہے تو سوختری قربانی کسی اللے تللے کی، کسی غیر قیمتی چیز کی، کسی فضول چیز کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کا خیال تھا کہ کوئی ملازم نکل آئے گا، کوئی غلام نکل آئے گا، کوئی نوکر نکل آئے گا، پکڑ کے میں اسے قربان کر دوں گا۔ خداوند خدا کو معمولی چیزیں نہیں چاہیے۔ ہاں شاید یہ ضرور ہو کہ اس کو یہ امید نہ ہو کہ اس کی اکلوتی بیٹی ہی، کیونکہ اس کے بیٹے نہیں تھے، جو صرف بیٹی اس کی تھی وہی نکلائے گی، یہ شاید اسے امید نہ ہو، لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرے گھر سے ہی تو میرا عزیز بھی مجھے ملنے کے لیے میرے استقبال کو نکلے گا۔ خیر یہ مختلف آراء ہیں، مختلف سوچ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جانتا تھا وہ اس سرداری کی، اس عزت کی جو خدا کے حضور اسے ملنے کو تھی، وہ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ میں یہ بڑی سے بڑی قربانی دے کے اپنے گھر، اپنی قوم میں اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے میں قربانی دوں گا۔ پھر خدا اسے فتح بخشتا ہے اور وہ فتح مند ہو کر واپس آتا ہے۔ وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جلد بازی میں منت نہ مانو، اور اگر مان لیتے ہو تو پھر اسے پوری کرنے میں دیر نہ کرو۔ بہت سی زندگیاں میرے سامنے ہیں، جذبات میں آ کر ایک دم خداوند کے حضور لوگوں کے سامنے بات مان لینی ہے، لیکن جب بات ٹھہرا لینی ہے پھر پوری نہیں کرنی ہے۔ یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔
खुदावंद इस चीज़ को पसंद नहीं करता। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे पास मेरे साथ वाइज की किताब वाइज 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि सिनवा होने के लिए जाना अहमकों के जरिए गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। दूसरी आयत में क्या लिखा है, बोलने में जल्दबाजी ना कर, खुदा के घर में बोलने में जल्दबाजी ना करे, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हो। कितनी हिकमत की बात है। तेरी बातें क्या हो? मुख्तसर। बड़ी इस खिदमत में 27-28 साल गुजरने के बाद बहुत से लोग हैं पंजाबी में, तेरी बातें क्या लिखा है कि तेरी बातें मुख्तसर हो। हमने बहुत से लोगों को पास आना है गैर मुख्तसर बातें। पंजाबी में अगर मैं रफ ना हूँ ज़्यादा तो पास घंटों घंटे सिर खाना, घंटों घंटे सिर खाते रहना, जिन चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं, हमें पता है कि इससे इसको, इसके खानदान को, इसके ईमान को कोई रूहानी फ़ायदा नहीं। पादी साहब को बैठ कर दिमाग चटे, बस आप क्यों होया वो कहाँ से आ गया, ये क्यों हुआ था। सिर्फ बैठकर गुफ्तगू बराए गुफ्तगू। खुदावंद के कलाम के लिए हमारी बात जितनी खुदावंद के घर में बात मुख्तसर हो, बामकसद हो, सीखें, जरूर सीखें, लेकिन खुदा के हुजूर जो बात की जाए वो मुख्तसर हो। 5वीं आयत आपके सामने रखना चाहूँगा, लिखा है, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है। वाइस 5 बाब 5वीं आयत, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तुम मन्नत माने और अदा ना करे। अगर तुम मन्नत नहीं मानते तो खुदावंद के हुजूर कसूरवार नहीं हो, खुदा के हुजूर कसूरवार नहीं हो। कई दफा हम कहते हैं कि ये मैंने दिल में ठहराया था, मैंने लोगों के सामने नहीं कहा था। खुदा दिल पर नजर करता है। अगर हम अपने दिल में बात ठहरा लेते हैं, आपने मुझे बताई है नहीं बताई, बहुत दफा हम अपनी जिंदगी में दुख उठाते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। कर्ज देने वाले होते हैं, कर्ज देने वाले बन जाते हैं, सर होते हैं, दुम बन जाते हैं। वजह क्यों? जो कुछ अपने दिल में खुदा के लिए ठहराया उसे पूरा नहीं किया। जो कुछ खुदा के लिए ठहराते हैं वो किसी इंसान के सामने कन्फेस करना जरूरी नहीं है। अगर हम अपने दिल में, वो हमारे दिलों को भी जांचता है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमने क्या रखा है। लिखा है कि मदद ना मानना बेहतर है बजाय इसके कि उसको मानकर पूरा ना किया जाए। अफ्ताह जलादी फतह हासिल कर लेता है और फिर लिखा है 34वीं आयत में, बनी अमून 33 में लिखा है कि बड़ी खूबरेजी के साथ उसने बनी अमून को माना, जिस तरह बनी अमून बनी इस्राइल से मगलूब हुए। जो कुछ उसने मन्नत खुदा के हुजूर की कि तू मुझे फतह बख्श दे, इन पर गालिब कर, मैं घर जाऊंगा, जो सबसे पहले मेरा इस्तेमाल करेगा उसे तेरे हुजूर शौक की कुर्बानी करवाऊंगा, गुजराऊंगा। और फिर 34 शायद में लिखा, रफ्ता मुसवाक को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी, वही एक वो लड़की, वही एक उसकी औलाद थी। अब अंदाजा करें कि मन्नत उसने क्या मानी कि जो भी पहले निकलेगा, जो भी पहले आएगा मेरे घर के दरवाजे से, मैं उसे तेरे हुजूर सूखरी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाऊंगा। और बेटी बड़ी खुशी के साथ आ रही है।
بڑی خوشی کے ساتھ، لیکن باپ دور سے دیکھتا ہی، لکھا ہے اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا، ایک اکلوتی اولاد، اور وہی استقبال کو نکل آئی۔ وعدہ اور منت کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، ہم سب نے، جتنے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں گود میں اٹھا کر خدا کے گھر میں لائے ہیں، اور ہم نے خدا کو تم سب کے لیے، جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین نے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے، تمہارے والدین نے تمہارے لیے، خداوند خدا کو اس کے گھر میں تمہارے لیے زبان دی ہے۔ اس زبان کے ہم بھی پابند ہیں، تم بھی پابند ہو۔ آج پاکستان میں ایک مسیحی لڑکی ایک غیر مسیحی کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ پہلے ایک پادری نکاح پڑھا رہا ہے، پادری وہ ہے بھی نہیں، پادری کہاں سے اٹھ کے گاؤن پہن کے اٹھ کے آ کے وہ نکاح پڑھا رہا ہے کہ جی پہلے کس سے نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد وہ لڑکا کیونکہ مسلمان ہے اسلامی نکاح ہوگا۔ پورے میڈیا پہ تماشا اچھالا جا رہا ہے، ہمارے آنے والی نسل کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، انہیں ان کے حق کے نام پر، ان کے عقیدے سے بے راہ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور دور کیا جا رہا ہے۔ جتنے بچے میری آواز، میرے الفاظ کو سن رہے ہیں، جب تم چھوٹے ہوتے اور تمہیں خداوند کے گھر میں ماں باپ لے کر آتے ہیں، تمہاری ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، یا جن کلیسیاؤں میں بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے وہاں پر بھی والدین لاتے اور خداوند خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ ابتا یہاں پر کیا کہتا ہے؟ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ ہم اس زبان سے پلٹ نہیں سکتے، ہم تمہارے ایسے کاموں کو برکت نہیں دے سکتے۔ بیٹیاں بھی سن لے، بیٹے بھی سن لے، تمہارے اس کام میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس میں تمہارے باپ اور ماں کی برکت نہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں خداوند خدا کے حضور ٹھہرایا ہے، ہم نے تمہیں خداوند کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ نہ خدا تمہاری اس کام کو برکت دے گا، نہ ماں باپ اس کام کو برکت دیں گے، اور جو ماں باپ اس کام میں شامل ہوتے جاتے اور وہ برکت ٹھہراتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو پاسٹر کہتے یا خادم کہتے ہیں اور اس کام میں برکت دیتے ہیں، وہ
خدا کے مخالف ٹھہرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے میرا کچھ بہت زیادہ غیر مسیحی، خاص طور پر مسلمانوں میں دوستانہ ہے، میرے بہت سے دوست ہیں، بڑے پیارے، بہت اچھے دوست ہیں۔ تو میرے دوست کے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی مسیحی کسی بھی غیر مسیحی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ہمارے اہل کتاب صرف اور صرف وہ ہیں جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، جو مسیحی ایماندار ہیں۔ ہم صرف ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسی برائی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی بات ہے، خدا نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں درست کر لیں۔ اگر ہم خدا کے حضور اس برائی کو، اس بدی کو اپنی زندگی میں ختم نہیں کریں گے، ایڈریس نہیں کریں گے، تو یہ برائی ہمارے بچوں میں منتقل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اپنی زندگی میں جو کچھ ہم نے غلط کیا، اگر ہم خدا کے حضور آج اس کی معافی نہیں مانگتے، ہم اس کو ختم نہیں کرتے، تو میرے عزیزوں یہ چیز، یہ بات، یہ گناہ، یہ بدی، یہ بدکاری، یہ حرام کاری، یہ بت پرستی، یہ بے ایمانی، یہ ہماری زندگی سے نکل کر ہماری اولاد میں منتقل ہوگی، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ آج صرف بچوں کو ضرورت نہیں، بڑوں کو بھی ضرورت ہے۔ افتہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس کا باپ، اس نے کسبی سے اولاد پیدا کی، لیکن افتہ نے اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اس کی بیوی سے تھی، جو اس کی جائز بیٹی تھی۔ افتہ نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے باپ نے کیا میں وہ کام نہیں کروں گا، اس لیے ہمیں افتہ کی زندگی میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اور اس کی برکت افتہ کو کیا ملی کہ جب اس نے خدا کے حضور یہ منت مانی اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا، تو خدا نے اسے ایسی اولاد، ایسی بیٹی بخشی۔ وہ آج تو ایسے بیٹے نہیں ملتے جو باپ کی بات کو قائم رکھے۔ خدا نے اس کو ایسی بیٹی عطا کی جس نے کہا کہ باپ، اگر تو نے خدا کے حضور یہ منت مانی ہے، یہ عہد کیا ہے، زبان دی ہے، تو میں تیری زبان کو جھوٹا نہیں پڑنے دوں گی۔ آج تو بیٹے ایسے نہیں ملتے، وہ باپ کے عہد کو، باپ کی زبان کو کسی ایک بات میں بھی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے مشکلیں کیوں نہیں جاتی، ہماری زندگی سے مصیبتیں کیوں ختم نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے، اس نے اس سے کہا، آئے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر۔ قدم پیچھے نہیں ہٹاتی۔ سلام ہے ایسی بیٹیوں کو، خدا کی رحمت ہو ایسی بیٹیوں پر جو باپ کے لیے، خاندان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ آہستہ آہستہ میرے عزیزوں
جانے میں اور انجانے میں ہم نے پہلے غیر قوموں کے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنے شروع کیے، پھر ہم نے ان کے قوانین اپنانے شروع کیے، جہاں جہاں سے بھی فائدہ مل سکتا ہے ادھروں بھی کچھ کھینچ سکتے ہیں، ادھروں فائدہ لے لو۔ اگر فائدہ لکیر کے اس پار ہے تو ہم منٹ نہیں لگاتے، لکیر کے اس پار جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب ہم خدا کو بھی بھول جاتے، خدا کے کلام کو بھی بھول جاتے، خدا کی باتوں کو بھی بھول جاتے، خدا کے کاموں کو بھی بھول جاتے، خدا کے حکموں کو بھی بھول جاتے، والدین کو بھی بھول جاتے، کلیسیا کو بھی بھول جاتے، پیغام کو بھی بھول جاتے، کلام کو بھی بھول جاتے ہیں، خدا کے خادموں کو بھی، جو کچھ ہمیں سکھایا گیا بتایا گیا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکیر کے اس طرف کھڑا ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس لکیر کے اس طرف آنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے، میں نے ان زندگیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقتی فائدہ کے لیے، ایک وقتی لذت کے لیے، ایک وقتی تسکین کے لیے، کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ انسان بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، مجھے یہ لڑکا بہت اچھا لگتا ہے، میں اس انسان کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں اس انسان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کلام مقدس کی ایک آیت ہے کہ ان کی آرزو کی خوشی کو پورا تو کر دیا، پھر خدا نے کون سا، ہم نے کبھی دیکھا کہ کسی نے ایسی شادی کی جو خدا کے حضور نام اور وہ اسی دن مر گئی یا اسی دن مر گیا؟ خدا نے ان کی خواہشوں کو، ان کی خوشیوں کو پورا تو کر دیا، لیکن ان کی جان کو سکھا دیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، جائیں ان زندگیوں کو کبھی دیکھیں، تلخی سے بھری ہوئی، miserable life۔ بات شروع جائیدادوں سے شروع ہوتی ہے، نہیں جی، مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ جائیدادوں سے بات شروع ہوئی کہ یہ قانون لایا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جو ہمارے پاس خدا کے کلام میں موجود ہے، اگر کسی شخص کے بیٹا نہ ہو تو اس کی بیٹیوں کو، اگر بیٹیاں بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو، اور اگر بھائی بھی نہ ہو تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو اس کی میراث دے دی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ بیٹیاں، ان کے شوہر، جب جائیداد کی بات آتی ہے کہ نہیں وہ دے جو ملک کا قانون وہ چلے گا، ملک کن کا بھائی؟ ملک کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان نہیں، ہمارا ملک کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، قانون اسلامی ہے۔ جو قانون کی، آئین کی بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اس سے باہر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ مسیحی قانون کی، مسیحی شریعت کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سپریم لا ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں، جو لا آف دا لینڈ ہے، ایسا ہی پاکستان جو آئین ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیشہ قرآن اور سنت یہ سپریم لا ہوں گے۔ جو لا آف دا لینڈ ہے، جو ہمارے اس وطن عزیز کا قانون ہے، جو تعزیرات ہیں، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ہمارے اس بائبل مقدس کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس میں فائدہ ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حملہ کیا ہوا ہے مسیحیوں پر؟ جائیداد کی حد تک ہم نے کہا کہ ہم لا آف دا لینڈ مانیں گے، ٹھیک ہے، مان لیں۔ اس کے بعد آپ کے میرج ڈیورس ایکٹ پہ آ گئے۔ بائبل مقدس صاف کہتی ہے
کہ جو کوئی حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ کلام مقدس کی اس آیت کو سامنے رکھ کے اب ذرا ارد گرد نظر گھمانا شروع کر دیں کہ اس وقت مسیحی قوم کی حالت کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنی پسند ناپسند کے باعث اپنی اچھی بیوی کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو چند سالوں کے بعد کوئی اور نوجوان لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ 4-5 بچوں کے بعد بیوی اب اتنی دلکش نہیں رہی، اتنی خوبصورت نہیں رہی، کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب شادی ہوئی تھی تب تو غریب، جب تو بہت پیسہ آ گیا ہے، اب گاڑی آ گئی ہے، اب زندگی میں ایک دفعہ پھر میں اسی جوانی میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ پہلے جائیدادوں کا چکر تھا، پھر نکاح اور طلاق میں اب جو لا آف دا لینڈ ہے وہ تو یہی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اگر بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خبر لے سکتی ہے، وہ جا سکتی ہے عدالت میں۔ اب اگر کوئی مسیحی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ لازمی نہیں۔ ہائی کورٹ کا جو جسٹس منصور علی شاہ کا مشہور زمانہ فیصلہ ہے، جو کیس ہے، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی جا کے صرف اتنی بات بتا دے، اگر اسے کوئی اور مرد پسند آ گیا۔ اب اس بات میں مسیحی مرد کلیسیا سب چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہوگا جب آپ خدا کے کلام سے ہٹیں گے تو پھر یہ ہو کر رہے گا۔ اگر اسے کوئی اور مرد پسند آ گیا ہے، جا کر وہ کورٹ میں اتنی بات کہتے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اتنا کافی ہے۔ ہم دیکھیں کہ مسیحی خاندان، مسیحیت کس طرف پاکستان میں یہ کس جانب بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کی راہوں کو چھوڑ دیا۔ ابتا نے جو کام اس کے باپ نے کیا، اس نے اپنی زندگی میں اس کام کو نہیں دہرایا، اور خدا نے اس کے نتیجے میں ایک ہی بیٹی اسے دی، ایک ہی ایسی بیٹی جس نے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تو نے ٹھہرایا باپ کو کرنا، مجھے موقع دے۔ اس بات پر میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ بہت دفعہ جب بات چیت ہوتی ہے تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، جیسے جیسے ہمارے لوگ دوسرے مذہب کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوگا کیا جب آپ خداوند کے کلام کی سچی باتوں کو چھوڑ کر دوسری تعلیمات کو اپنائیں گے، زندگی میں ایسے کام کریں گے جو خدا کی کلام کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہمارے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ ایک دن ایک صاحب بات کر رہی تھی، دیکھیں جائیداد کو حق ہے، میں نے کہا یار وہ قوم جائیداد دیتی ہے، جن کا حصہ ہوتا ہے، کبھی جا کے دیکھیں۔ بعض اوقات جو ہماری بیٹیاں جہاں پر بیائی جاتی ہیں وہ لڑکے نہیں جی یہ اس کا حق ہے، اس کے باپ کی جائیداد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دوسری قوموں میں بھی جی وہ دیتے ہیں، اور کبھی جا کے دیکھیں وہ صرف جائیداد نہیں دیتے، وہ لڑکے سے حق مہر بھی لکھواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 5 ایکڑ 10 ایکڑ زمین بیٹی کو اس کا حصہ آ رہا ہے ہم دے رہے ہیں، تو تم بھی ادھر یہ نکاح نامے کے اوپر جو حق مہر ہے اس میں اپنی کوٹھی لکھ کے دو، ہے یا نہیں؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں ادھر وہ بات ہو جاتے ہیں، ادھر پھر مسیحی بن جاتے ہیں کہ نہیں جی مسیحیوں میں کب حق مہر ہوتا ہے۔ آج ایک بات ضمن کر کے واپس پیغام کی طرف آؤں گا۔ دعائیں عام کی کتاب جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اس کی ترتیب اٹھا کے دیکھیں۔ بیوی کا وعدہ کیا ہے؟ جب انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، میں تیری خدمت کروں گی، تیری وفادار رہوں گی، تیری خاطر کروں گی، دکھ اور سکھ میں
تیرا ساتھ دوں گی، تجھے پیار کروں گی، تیری خاطر کروں گی، جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے، صرف تیری ہی رہوں گی۔ وفاداری کا، محبت کا، خدمت کا عہد۔ شوہر کا عہد کیا ہوتا ہے کہ میں اس انگوٹھی سے تجھے بیاہتا ہوں، تجھے اپنی زندگی اور اپنے مال میں شامل کرتا ہوں۔ عورت کا کون؟ یہ عورت بھی اپنے مال میں شامل کر رہی ہے۔ شامل کون کر رہا ہے؟ مرد اسے اپنے مال میں شامل کر رہا ہے۔ تیرا خیال رکھوں گا، تجھے محبت کروں گا، تجھے پیار کروں گا، تیری حفاظت کروں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ مال میں مرد شامل کر رہا ہے۔ اب تو شادی سے پہلے کئیوں نے نگاہ ٹکائی ہوتی ہے، اس کے مال میں نے شامل ہونا ہے، شادی ہو تو پھر اس کا مال کھینچیں گے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ ابلیس چھوٹا سا لالچ لے کر تمہاری زندگی میں آتا ہے اور پھر اونٹ اندر ہوتا ہے اور بدو کہنے سے باہر ہوتا ہے۔ ہم خدا کے اس رحمت کے خیمہ سے جب عبادت ابھی شروع ہوئی تو پہلا ہی زبور ہم نے کون سا گایا تھا؟ فرشتہ یہوہ کا تمبو لگا کے۔ تمبو کیا ہوتا ہے؟ خیمہ۔ بچے گا کون؟ جو اس کے خیمے میں قیام کرے گا۔ خدا کے خیمے میں قیام کرنے والا ہی بچے گا۔ آہستہ آہستہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو ہم خدا کے خیمے سے باہر نکلتے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم غیر محفوظ ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی باپ سے کیا کہتی ہے؟ کہتی میں تجھے تیری زبان سے پھرنے نہیں دوں گی۔ جو عہد، جو وعدہ خدا سے تو نے کیا ہے، جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خدا نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہو، لیکن میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ مجھے کچھ مہلت دے دے۔ وہ کنواری تھی، غیر شادی شدہ تھی، مرد سے واقف نہیں تھی۔ اس کی محبت اپنے باپ سے تھی۔ اور کیا لکھا ہے؟ میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے خوار پن پر ماتم کروں۔ اچھی بات جہاں سے ملے سیکھ لینی چاہیے۔ ہم نے نقاب اور پورے کا پورا ہمارا ویسٹرن ہوتا ہے، ڈریس پہن کر۔ بعض کا ہم جب امریکہ یا یورپ کی بات سوچتے ہیں تو ہمارے خیال میں صرف ہمیں یہ جہاز اترتے ہی سامنے بیچ ہونی ہے اور وہاں پر جناب جو گوریاں ہیں وہ ایسے پڑی ہوتی ہیں، یہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی اچھے لوگ ہیں اور جو لوگ وہاں پر اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھ کر اپنے لیے خدا کی راہ کو چنا ہے۔ ایک رسم ہے، مجھے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ میری بہت سی بیٹیاں ہیں جن کو میں پیار کرتا ہوں، لیکن میرے اور سارا ہماری شادی سے خدا نے ہمیں صرف ایک بیٹا دیا ہے، بیٹی نہیں دی۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ ایک رسم جو امریکہ میں کی جاتی ہے، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو وہ ایک رسم کرتے ہیں، ٹین ایج میں جب پہنچتی ہے، جو اپنی بلوغت کو پہنچتی ہے۔ کتنوں کو پتا ہے اس رسم کا؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے اور
بڑا خوبصورت وائٹ ڈریس ہوتا ہے اور باپ اس کو ایک انگوٹھی پہناتا ہے اور وہ خدا کے حضور عہد کرتی ہے کہ میں اب جوان ہو چکی ہوں، اب میں ایک بچی سے ایک نوجوان لڑکی جو شیزہ جوان ہو چکی ہوں، میں خدا کے حضور یہ عہد کرتی ہوں کہ جب تک تو مجھے کسی سے بیاتا نہیں، میری کسی سے شادی نہیں ہوتی، میں اپنی پاک دامنی قائم رکھوں گی اور تیری عزت کو قائم رکھوں گی۔ اور وہ چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، سلور بینڈ ہوتا ہے جو باپ سے پہناتا ہے، اور وہ باپ کو بتاتی ہے کہ جب تک میری کسی مرد سے شادی نہیں ہوتی تب تک میں تیری عزت کی پابند ہوں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ سب عیاش ہے، برے ہیں، زناکار، اور یہاں پر بھی بہت برے لوگ ہیں، بہت اچھے بھی ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ برے ہیں بہت برے ہیں، لیکن جو وہاں پر بھی اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ یہاں پر یہ بیٹی اپنے باپ ابتا سے کہتی ہے کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے کے میں جاؤں اور اپنی ہمجولیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں پر جاؤں ماتم۔ اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری۔ اس نے اپنی پاکیزگی جو قائم رکھی تھی اس کا ماتم کیا۔ آج کی مائیں، ہم خادم ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں اپنی بیٹیوں کو خود کہتی ہیں شادی سے پہلے جو کچھ موقع ہے کر لے، بعد میں بندے بہت سخت ہوتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ بہت سارے معاملات میں بیٹیوں کی بے راغبی میں 80 سے 90% جو برگشتہ مائیں ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ لڑکیاں جب چلی جاتی ہیں، مل نہیں رہی ہوتی کہ جی لڑکی اغوا ہو گئی ہے، ہمارے پاس کیس۔ زیادہ تر معاملات میں ہم کہتے ہیں ماں سے پوچھے، ماں کو پتا ہوتا ہے، مائیں جانتی ہیں۔ یہاں پر وہ بیٹی 2 مہینے تک اپنے کنوار پن کا ماتم کرتی پھرتی ہے۔ تو پھر لکھا ہے کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس کے متعلق 2 رائے ہیں۔ جو پہلی رائے ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے، جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اس کو قربان کیا، اور اس کی سوتنی قربانی کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ ذبح کر کے، گلے پر چھری چلا کر ذبح کر کے آگ لگا دینا، اور اس کا دھواں آسمان تک خدا کے حضور میں پہنچتا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے ویسا ہی پیش آیا جیسے اس نے منت مانی تھی۔ آگے لکھا ہے اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ اس قربانی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے گھرانہ کے لیے، اپنے باپ کے گھر کے لیے اور اس قربانی کے لیے پاک رکھا۔ یہ وہ بات ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہے، لیکن ایک جو علماء کا، مسیحی علماء جو تھیولوجینز ہیں، ان کا ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، جیسے سیموئیل کو خدا کے لیے اس کی ماں نے دے دیا تھا، اس کے بعد وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس نے اپنا آپ تیاگ دیا، اسے قربانی نہیں، اس کی قربانی نہیں دی گئی، کیونکہ بائبل مقدس اور خدا یہوہ خدا
وہ انسانوں کی قربانی نہیں لیتا۔ جو دوسرا طبقہ فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اپنی ساری زندگی خداوند خدا کے لیے تیار کی، اپنی زندگی خداوند کو، کہ پھر کسی مرد نے اس کو نہ دیکھا، اس نے یہ قربانی دے دی۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک ہفتہ جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی۔ کبھی موقع ملا تو یہ جو یادگاری کرتی تھی، یہ نوحہ اور یہ یادگاری، اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، آپ کی روح ہل جائے گی۔ جو کچھ قوم بنی اسرائیل کی بیٹیاں اور خواتین ہفتہ جلادی کی بیٹی کی یاد میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، جو کچھ اس نے اپنے باپ کے لیے، اس عہد کے لیے جو خدا کے ساتھ کیا گیا، اپنی قوم کے لیے جو قربانی اس نے دی، جو نوحہ گری اور اس کی یادگاری کرتی تھی، اس کے متعلق میں ضرور کسی وقت کو ٹائم ہوگا تو بتاؤں گا، لیکن آج اس بات کے ساتھ پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نوجوانوں، بیٹے اور بیٹیوں، میڈیا اس وقت آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو انٹرفیس مینج کر لینا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن ملتے ہیں، یہ ذہنی ہم آہنگی کا نام ہے۔ اگر آپ کے ذہن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ ذہن ٹھیک ہے، ملنا چاہیے، سوچ ملتی ہے، آپ دوسرے مذہب میں شادی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی خدا کا کلام، خدا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، نہ ہی آپ کے والدین جن کی آپ نسل ہیں، نہ ہی ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک، ہمارے ایمان کے نزدیک، ہماری تعلیم کے نزدیک، خاندان کے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے۔ اگر کوئی کسی موقع پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے، نہیں، یہ پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، یہ پرانی، یہ اولڈ فیشن باتیں ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے، اس برائی میں رنگنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اپنے خدا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب سے بڑھ کر اپنے لیے محفوظ رکھیں۔ ایک آخری بات کر کے آج کے پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک گناہ ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ایک گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ جی، پاکوں کے خلاف۔ اس کے لیے ہمیں بہت حساس ہونا۔ پاک روح کے خلاف صرف یہ نہیں گناہ کہ پاک روح کو برا بھلا کہنا، بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ روح القدس کو غلط کہنا، روح القدس کو غلط بولنا، غیر زبانیں بولنے والے ان کو کہنا، یا غیر زبانوں کے متعلق، یا کوئی شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نبوت کی نعمت ہے، اس کے متعلق یہ اگر کہا جائے، اس پر کرٹیسائز کیا جائے، تو یہ تو روح کے خلاف گناہ ہے۔ کوئی شخص روح القدس کو گالیاں نکالتا ہے، کبھی کسی نے سنا ہے؟ روح کے خلاف گناہ ہے کیا؟ روح القدس کا نام لگا کر اپنی مرضی پوری کرنا، روح القدس کا نام لے کر کہ مجھے خداوند کا پاک روح یہ بتا رہا ہے کہ تم ایسا کرو، یہ کس کے خلاف گناہ ہے؟ اگر خداوند کا پاک روح نہیں بتا رہا اور میں اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے، اپنی برتری قائم کرنے کے لیے میں پاک روح کا نام لگا کر گناہ کہہ رہا ہوں، تو یہ کس کے خلاف گناہ ہے؟ یہ روح القدس کے خلاف گناہ ہے۔ جیسے یہ ایک گناہ ہے، ویسے ہی ایک اور گناہ ہے جو بڑا گمبھیر ہے۔
حرامکاری، زناکاری. بچے سنڈے اسکول میں گئے ہیں تو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم کئی دفعہ وہ باتیں جو آج ہمارے بچوں کو بتانے کی سکھانے کی ضرورت ہے، ہم شرم میں لپٹے رہتے ہیں. جو ٹی وی پر ننگ جھڑک پروگرام چل رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم نہیں شرماتے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک پروگرام چلتے چلتے ایسی بہودہ ایڈ چل جاتی ہے، ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہوا ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی ایڈ آ جائے گی، کسی ایسی میڈیسن کی ایڈ آ جائے گی، کوئی چیز آ جائے گی، آپ شرم کے مارے ریموٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، وہ چل جائے گی. لیکن جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے تو ہم جھجکتے ہیں. زناکاری اور حرام کاری کا گناہ بائبل مقدس اس کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی گواہی کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی دوسرا دے گا. باقی جتنے بھی گناہ ہیں، اگر کسی نے کسی کا نقصان کیا تو وہ کیا گواہی دے گا؟ کیا خداوند اس نے میری چوری کی، اس نے میرا مال کا حق کھایا، اس نے مجھے قتل کیا، جب خداوند کے تخت کے سامنے. لیکن حرام کاری، بدکاری، زناکاری یہ ایسا گناہ ہے، بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو شخص حرام کاری، زناکاری یا بدکاری کرتا ہے وہ خدا کا بھی قصوروار ہے. اور کس کا قصوروار ہے؟ اپنے بدن کا بھی. یہ بدن جو ہے اس کا بھی قصوروار ہے. یہ بدن اس کے خلاف گواہی دے گا، یہ اس کے خلاف گواہ ہے. کیا خدا تم نے مجھے بدکاری کے لیے نہیں بنایا تھا؟ تو نے مجھے حرام کاری کے لیے نہیں بنایا تھا؟ ملاکی نبی کے صحیفہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے پاس شہوات کی کمی نہیں تو بھی اس نے ایک ہی کو بنایا. اب اندازہ کریں کہ گناہ آپ نے کیا ہے، اس کے خلاف آپ کا بھائی نہیں، آپ کا دوست نہیں، کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت نہیں، بلکہ خود آپ کا یہ بدن، میرا یہ بدن میرے خلاف خدا کے سامنے گواہی دے رہا ہے. یا خدا اس کو سزا دے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اتنا تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور زیادہ کھول کے بتا دوں. اگر سمجھ آ رہی ہے تو اپنا ہاتھ ہلا دیں، اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں اور کھول دیتا ہوں. یہ بدن، یہ باڈی، یہ آپ کو میرے خلاف بولے گی یا خدا تو نے مجھے حرام کاری کے لیے، اس غلط کام کے لیے نہیں بنایا تھا، اس نے مجھ سے یہ غلط کام کیا، اس کو سزا دے. جو شخص حرام کاری کرتا ہے وہ خدا کا بھی قصوروار اور اس بدن کا بھی قصوروار ہے. نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، لڑکے اور لڑکیوں، تو لڑکوں سے یہ کہنا چاہیں سو ہم لڑکے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے بچا کر محفوظ رکھیں. خدا آج کے پیغام اور کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بھی دے، اور ان حالات میں جب ہم اپنے ملک میں اس بے عالمی کو دیکھ رہے ہیں، خدا ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. جو بات میں نے پیغام میں کہی تھی، جو بڑے ہیں، اگر میری آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط اور بری ہے، اس کو اپنی زندگی میں ترک کریں. اس کو اپنی زندگی میں، کتنے والدین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جو برائیاں، جو گناہ ہماری زندگی میں تھے وہ آگے ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی چلے. کتنے والدین وہ چاہتے ہیں کہ وہ زناکاری، وہ حرام کاری، وہ نشہ، وہ بغض، وہ مار پیٹ جو میری زندگی میں تھا وہ آگے میرے بیٹے کی زندگی میں بھی، میری بیٹی کی زندگی میں بھی چلے، میری نسلوں میں آگے چلے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں، توبہ کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنا گناہ
کا اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آپ پر سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی معافی ہوگی اور خدا اس لعنت کو آگے آپ کی نسل میں منتقل نہیں ہونے دے گا۔ میں گزارش کروں گا مجھے سارا ٹائم سے کہ وہ آج کے اس پیغام کے لیے دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں، خدا کا شکر ادا کریں ان زندگیوں کے لیے جو خدا کے حضور جھکی ہوئی ہے، دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔